مشورہ ہے کہ 10 روپے دو لیکن رمضان میں روز دینا، ہر شام دینا، غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ، روٹیاں کھلاؤ، افطاریاں کراؤ، غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ، مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید کے دو، جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے، ڈیوٹی کرو، اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو۔ جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے، وہاں رمضان شریف میں صبح صبح گوشت پہنچاؤ، مہربانی کرو۔ غریب امیر تو کسی کو تب دے گا جب اس نے ووٹ لینے ہوں گے، وہ تو وہاں زکات دے گا جہاں سے اسے پتا ہوگا کہ میری تعریف اچھی ہوگی، وہ تو مسجد میں اس وقت خرچ کرے گا جب اس کا نام بار بورڈ پہ لکھا جائے گا۔ غریبوں، تم نے ظلم کیا ہے۔ اگر تم اپنی 4 غریب بھائی مل کے ایک غریبنی بہن کا خیال رکھتے تو اس غریبنی کو محلے کے چودھری کے پاس نہ جانا پڑتا۔ اگر 4 غریب بھائی ایک غریب بھائی کا خیال کر لیتے، تھوڑے تھوڑے جو صاحب حیثیت تھے، تو وہ مجبور نہ ہوتا۔ مہربانی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا، ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں، اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا، ساتھ بٹھا کے کھلاتے۔ ایک بڑی عجیب بات ہو گئی، گھروں میں ہو جاتی ہے، جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں۔ ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا، کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی، یہ نافرمانی نہیں۔ اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتا جائے، اس کو نافرمانی نہ سمجھے، بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے، مہمانوں کا کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے، تو روز پکا کے دیتی ہے، چل اس طرح کر، مجھے سرکہ اور کھجور دے دے، روٹی میرے مہمان کو دے دے۔ آپ کی زوجہ رو پڑی، کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں؟ مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے، میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی، میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی، لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں گی۔ ہمارے ہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں، ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں، اور ڈرو اللہ سے۔ کس کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے، کس کس نام؟ غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے ان کی۔ میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ہاتھی ہوتا ہے پر بادشاہ شیر ہوتا ہے، اس لیے کہ شیر ہفتے میں 1 دن گوشت کھاتا ہے، اگر روز کھائے نا تو اس سے بھی نہ اٹھا جائے، جس طرح ہم سے نہیں اٹھا جاتا، اس سے اٹھا کوئی نہ جائے، وہ ہفتے میں 1 دن کھاتا۔ مگرمچھ سب سے دلیر جانور ہے دریائی جانوروں میں سے، لیکن 24 گھنٹے میں 700 گرام کھانا کھاتی ہے، اور شیر کا بھی پنجہ پکڑ لے تو شیر چھڑا نہیں سکتا، روٹی کھا کھا کے تو حال ہی کوئی نہیں قوم کا۔ تو مہربانی فرمائے، فاقہ آپ کو طاقتور کرے گا، اور جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے شہوانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے نبی پاک نے کہا تھا نوجوانوں کو یا شادی کر لو یا روزے رکھا کرو۔ اگر زیادہ روٹیاں کھاؤ گے تو تمہارے اندر نفسانی اور شہوانی قوتیں زیادہ پروان چڑھیں۔ تو مہربانی فرمائے رمضان میں غریبوں کے فاقوں کا خیال کریں، انہیں پہنچا کے آئیں، گھر جا کے دے کے آئیں۔ میں اکثر یہ روتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں نا 27ویں کو قاری صاحب کو سوٹ ملتا ہے، اس کے پیچھے سازش یہ ہوتی ہے کہ 27ویں روزے نہ تو درزی پکڑے گا نہ سی کے دے گا، تو ہم یہ سازش کرتے ہیں کہ دین جنا نہ ہوئے مولوی بھی ساڑھے ورگا سوٹ پا لے عید تے، تو پھر ساڑھے جی چودھری جی تے مولوی جی فرق ہی رہ گیا۔ تو 27ویں کو اس لیے دیتے ہو کہ درزی نہ پکڑے، اس بیچارے کو دینا ہے تو یکم رمضان کو دو، اس کو حضرت جی میرے والا جوڑا پہن کے آپ نے تراویاں پڑھانی ہے، یہ جمعہ آپ نے میرے سوٹ سے۔ مہربانی کریں، آپ جو آپ کے اپنے علاقے کے مسجد کے قراء ہیں، حفاظ ہیں، طالب علم ہیں، ان کو رمضان شریف سے شروع ہونے سے پہلے، اور کسی گھر میں آپ لنگر پہنچاتے ہیں 20ویں روزے، تو 20 روزے تو فاقے سے انہوں نے رکھ لیے، اب آپ گھی لے کے پہنچ گئے۔ اگر رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دو گے تو اللہ رمضان جتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ فطرانہ یکم رمضان کو دے دو، مہربانی کرو، تاکہ غریب کے گھر کے اندر چولہا صحیح جلے، اس کے بچے بھی کھانا صحیح کھائیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی غریب کی بچی کو کپڑا، لباس اور غریبوں کو کچھ لے کے دینا ہے تو رمضان سے پہلے لے کے دیں، تاکہ درزیوں کا ریٹ کم ہو، وہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے۔ اور میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لو، اتنے قیمتی دن دوبارہ نہیں ملیں گے جو زندگی میں رمضان دوبارہ سے آ رہا ہے، سارے کام پہلے کر لو۔ ہمارے ہاں تو آپ یقین کر لیں، نہ درزی تراویاں پڑھتا ہے، نہ کپڑوں والا پڑھتا ہے، نہ کاج بٹن والا پڑھتا ہے، نہ نلکی والا پڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی راشی سارا ان دنوں میں، وہ جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا رمضان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمیں نفل کے لیے نہیں جگاتے تھے، پر رمضان کے آخری 10 دن فرماتے اٹھو، یہ سونے کا ٹائم نہیں۔ اور ہمارا وہی ٹائم سارا بازاروں میں گزر جاتا ہے، وہ جو کچھ لینے کا وقت ہے، شب قدر تلاش کرنے کا وقت ہے، وہ سارا ہم بازاروں میں گزارتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب بیداری کریں گے، محفل کریں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا۔ مسجدوں کا رخ کریں، یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ جائیں، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں۔
کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس میں ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کا ضائع ہو۔ آخری بات سنیں، رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سارا سال دین کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، سارا سال۔ ہم جب کہیں جا کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ترس رہے تھے کہ کاش کبھی پہلے ہمیں بات سننے کو ملتی۔ دین کی بات کی ہر وقت ضرورت ہے۔ رمضان کے اندر لوہا گرم ہوتا ہے، کیوں بھلا؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ پہلے جب دین کا کام ہوتا ہے تو دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں۔ ہم تبلیغ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں، شیطان جواب کے اندر کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں کسی آدمی نے بات کی یا سنی تو بڑا دل نرم ہو گیا، لیکن جب گھر گئے تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈال دی۔ رمضان میں ایسے نہیں ہوتا، صرف تبلیغ ہوتی ہے، شیطان قید ہوتا ہے، وہ کوئی غلط مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تبلیغ زیادہ کرنی چاہیے، جد و جہد کریں، اتنی جد و جہد کریں کہ یہ رمضان جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کی عزت کا مہینہ بنا دے۔ اگر مہربانی کریں تو میرے کندھوں پہ نہیں بیٹھ جاتے؟ حضور حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے۔ درویش کہنے لگے پباں پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا، او پیا جاندا جے یار نبی دا، اے اصلی دلدار۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ غریب ساری زندگی دکھ ہی سنائے گا کہ میں غریب، اس نے محنت کب کرنی ہے، جد و جہد کب کرنی ہے، اس نے آگے کب پڑھنا ہے، وہ کب تک یہ کام کرے گا؟ اپنی زندگی کے اندر شعور پیدا کریں اور اپنی صلاحیت سے کوئی نفع لیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں زندگی میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے، گلی سے روڑا تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ انقلاب اپنے مزاج میں پیدا کریں، کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاقی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کائنات میں ایک قوم وہ سمجھتی ہے جن کا اخلاق سنور جاتا ہے، اور جو لوگ اپنے اندر اخلاقی تبدیلی نہیں نہ لاتے، آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا انقلاب کس طرح کا ہے۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ معاف کرنا بزدلی ہے، صبر کرنا بزدلی ہے۔ وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، ہمارا دشمن کیا سمجھے گا کہ بزدل ہے، انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے معاف کر دیں تو کمزور پڑ جائیں گے، سامنے والا کہے گا کہ ان کے پلے کچھ نہیں، معاف کر دیا۔ اور ہمارے زمانے میں آج معاف کمزور آدمی کرتا ہے، طاقتور آدمی معاف نہیں کرتا۔ وہ جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ کہتا ٹھیک ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، حالانکہ اس نے بھی اچھا کیا، پر کمال تو یہ ہے کہ تیرے پاس ساری طاقت ہو پھر بھی تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندوں میں تیری نظر میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ رب کی نظر میں بڑی عزت والا ہے۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے یہ بزدلی ہے کہ میں معاف کر دوں، لیکن حضور نے ان کو اخلاقی طور پہ بدل دیا، اور نبی پاک نے فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو پھر کس طرح بھلا معافی ان کو ہوئی؟ فتح مکہ کے دن حضور نے اس طرح نہیں معاف کیا کہ پہلے ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں تو ہم پتہ کس طرح معاف کرتے ہیں، پہلے ساری اس کی زیادتیاں گنواتے ہیں۔ پتہ ہے نا تو نے اس وقت کیا کہا تھا، یاد ہے نا تو بڑی ڈینگے مارتا تھا، یاد ہے نا تو بڑی بڑکے مارتا تھا۔ عرب کے لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں، پتہ کون کون ہیں؟ اکرمہ بن ابو جہل آخری دن تک لڑے، ابو سفیان آخری دن تک لڑے، سارے لوگ سامنے کھڑے، کچھ بھاگ گئے ہیں جان بچا رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ تمہارے ساتھ آج سلوک کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ نبی پاک نے فرمایا وہی کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، پچھلا قصہ چھیڑنا ہی نہیں، نہ کانٹے بچھانے کی بات کرنی ہے، نہ روڑے مارنے کی کرنی ہے، نہ بدر میں آنے کی کرنی ہے، نہ احد میں پتھر مار کے دانت شہید کرنے کی بات کرنی ہے، نہ خندق کی بات کرنی ہے، نہ خیبر کی کوئی بات۔ جاؤ نہ معاف کیا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، معافی دے دی۔ ابو سفیان کہنے لگے حضور مجھے بھی معافی ہے۔ سونیا تیرے کرم پہ قربان جاؤں۔ میرے کریم فرمانے لگے تو قبیلے کا سردار ہے، مکہ شریف کے لوگ تجھے بڑا سمجھتے ہیں، دیکھ حضور معاف بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا، اور جو تیری حویلی میں آ کے پناہ لے لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا، اسے بھی معافی مل جائے گی جو تیرے گھر آ جائے گا۔ اب تبدیلی آ گئی، وہ جو اندر کفر تھا وہ ٹوٹ گیا، انقلاب آ گیا۔ یہی ابو سفیان جو کل تک مخالفت میں لڑتے تھے پھر یہ حضور کے ساتھ جنگوں میں جاتے، اور اس طرح جاتے کہ حضور گھوڑے پہ بیٹھے اور جناب ابو سفیان نے گھوڑے کی لگام تھامی ہے، ہر میدان میں گئے، ہر جگہ خدمت کی۔ اکرمہ بن ابو جہل کا پتر ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے، حد کر دی، ہر جگہ لڑا، ہر مقام پہ۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگ گیا تھا، جان بچا کے چھپ گیا۔ اس کی بیوی آئی، آگے کہنے لگی سونیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے شوہر کے لیے
آپ نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں کہ جہاں ملے مار دیا جائے. صحابہ نے یہ اعلان کیا ہے. وہ سخت مجرم ہے, اس کے لیے سخت آرڈر جاری کیا گیا ہے. تو کریم کیا فرمانے لگے؟ حضور فرمانے لگے تو کیا چاہتی ہے؟ میں کوئی آپ کو قصہ تو نہیں نہ سنا رہا. خدا را مہربانی کریں, تھوڑا سا دل بڑا کریں, تھوڑا سا. وہ ساس کہتی ہے جی میں کیویں معاف کر دیاں جی, تمہیں پتہ نہیں پیر صاحب میرے اندر زخم کتنے نے, مثلاً کیا ہے, گولی مار دی ہے کسی نے کسی کو. بہو سے کہیں تو کہتی ہے جی میں معاف کر دوں, اس کو معاف کر دوں, آپ کو بتاؤں اس نے تکلیف کتنی دی. مہربانی کرو ایک دوسرے کو معاف کرو, اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو. اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو باپ سے لگا ہوا ہے مخالفت کرنے, ابے نے بھی ظلم کیے, اس نے بھی کیے. حضور اس کی بیوی سے کہتے ہیں کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حضور معاف کر دیں اسے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, یہاں تو معافی کا دروازہ تو سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے, تو کہتی ہے تو چلو ٹھیک ہے معاف کیا, ہو گئی بات. اس نے جا کے جہاں چھپا ہوا تھا اسے کہا اکرما حضور نے تجھے معاف کر دیا. کہنے لگا کوئی کرنے والی بات کر, وہ معاف کرتے ہیں مجھے پتہ ہے, بڑا کرتے ہیں, پر جو میں نے کیا ہے وہ معافی والا نہیں. مجھے معافی ہو سکتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو گیا, ہو ہی نہیں سکتا. اس کی بیوی پھر آئی, کہنے لگی حضور وہ مانتا نہیں, یہ تاریخ صرف میرے رسول کی ہے, یہ سیرت صرف میرے رسول کی ہے, کہ جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ بھلا مجھے معاف کر دیا ہے. حضور کہتے ہیں اچھا تو بتا وہ کیسے مانے گا. کہنے لگی حضور اگر کوئی نشانی دے دینا, عرب کے لوگ تلوار دے دیتے تھے, زرہ دے دیتے تھے, پگڑی دے دیتے تھے, چھڑی دے دیتے تھے, یہ دلیل ہوتی تھی کہ فلاں نے نشانی دے دی. اگر کوئی مل جائے نا نشانی, محبوبہ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہیں. کریم نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور فرمایا میری پگڑی بطور علامت کے نشانی کے لے جا, اسے کہہ دے میں نے معاف کیا. اب اکرما کو معافی ہو گئی, وہ آ رہے ہیں. یوں اخلاق بدلتے ہیں, وہ آ رہے ہیں. یہاں کوئی بڑا آدمی آئے نا تو پہلے اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں صاحب آ رہے ہیں, اب ان کو دعوت دیتے ہیں, لیکن وہ اعلان چھوٹا کرتا ہے بڑے کے لیے. یہاں انوکھا باب ہے. اکرما کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں, نبی پاک صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے, اطاعت قبول کر کے آ رہا ہے, سر تسلیم خم کر کے آ رہا ہے, اس کے سامنے اس کے باپ کے کسی ظلم کا اظہار نہ کرنا. اس کے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں, زیادتیاں کی ہیں, ہم تذکرہ یہاں ہوتا ہے, لیکن اس کے سامنے نہ کرنا. اس کا تو ابا ہے نا, اس کا تو باپ ہے نا, کوئی بات نہ کرنا, اسے تکلیف ہوگی. کس کے لیے؟ صحابہ رو رہے ہیں, حضور یہ کس کے لیے تیاری کرا رہے ہو؟ وہ آ گئے, قدموں سے لگ گئے, کلمہ پڑھ لیا, کھول کے روئے, حضور میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو کریم نے فرمایا ہاں میں رحمت والے رب کا رحمت والا رسول ہوں, ہے نا معافی. اکرما مسلمان ہو گئے. پھر تلوار کو صاف کر کے کہنے لگے سونیا پہلے یہ اسلام کی مخالفت میں لڑتی تھی, اب حمایت میں لڑے گی. مجھے بتائیں, ایک ایک گلی اکرما گئے اسلام کی حمایت میں تلوار لے کے, ایک ایک گلی. اور آپ پچھلے جہاد میں بھی گئے تھے, اس جہاد میں نہ جائیں تو کہنے لگے کفارہ نہیں ادا کرنا, پچھلے داغ نہیں صاف کرنے. میں جاؤں گا, گلی گلی جاؤں گا, نگر نگر جاؤں گا, جھنڈا لے کے جاؤں گا, میں بتاؤں گا کہ جب کوئی مدینے والے کے پاس آئے تو رب دل بدل دیا کرتا ہے. انقلاب آتے ہیں, عادتیں بدلتی ہیں, طبیعتوں میں تغیر آتا ہے. کون کہتا ہے نہیں آتا؟ میں جاؤں گا. ہمس میں حضرت عمر کے زمانے تک اکرما لڑے, سالوں میدان میں رہے اسلام کی حمایت میں, اور پھر ہمس کے میدان میں حضرت عمر کے دور میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت اللہ نے انہیں عطا فرمائی. یہ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ کہنے لگے حضور میں تو بڑی شدت سے اسلام کے خلاف لڑتا تھا, میری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی. تو حضور فرمانے لگے اسلام پچھلے سارے معاف کرا دیا کرتا ہے, نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا, ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے, اللہ اس کے پچھلے سارے ہی معاف فرما دیتا ہے. اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے. جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے, جھوٹ چھوڑ دے, بددیانتی چھوڑ دے, دل دکھانا چھوڑ دے. جس نے رمضان میں روزے رکھے, تراویح پڑھی ہے, وہ نئی زندگی کا آغاز کرے. خدا کی رحمت سے گناہ معاف ہو گئے, اب وہ آگے بڑھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا حج کار آیا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب نئی زندگی کا آغاز کرے, اب وہ اپنی عادات میں تبدیلی لائے, اب وہ بدل جائے. میں کس درد سے یہ بات آپ سے کروں کہ 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتا ہے. اگر 25 لاکھ کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو سال کا 25 لاکھ با کردار مسلمان
اگر دنیا کو دیا جائے تو بتائیے امت مسلمہ کا سر کتنا اونچا ہوگا. لیکن ہمارا حال وہی ہے کہ اج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو, نفلاں نیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. بات وہی ہے کہ کعبے گئے, مدینے گئے, کربلا گئے, جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. کچھ تبدیلیاں اپنے مزاج میں لائیں, اپنی عادات میں لائیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا حضور سارے گناہ معاف ہو گئے. فرمایا ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے پھر اپنی تلوار تھامی اور جناب خالد بن ولید پھر اس طرح میدانوں میں نکلے کہ نبی پاک نے فرمایا اب یہ خالد نہیں, یہ تو سیف اللہ ہے, یہ تو اللہ کی تلوار بن گیا ہے. اس جذبے سے, شوق سے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے اس طرح میدان میں آئے. فرمایا اب یہ اللہ کی تلوار ہے. پورا وجود زخمی کرایا اور ساری زندگی اسلام کی حمایت میں تلوار چلائی. ہم بدل سکتے ہیں, تبدیلی آ سکتی ہے, ہمیں بدل جانا چاہیے. بہلول دانا سے کہا تھا ہارون رشید نے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے, میں بادشاہ ہوں. سخت دل ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے میں کیا نصیحت کروں, آپ کا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگے قبرستان میں. کہا ایک بڑا بھائی بھی تھا, بڑا پیار کرتا ہے, سنا آپ سے. کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں. تو کہا وہ ایک چچا زاد بھی آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے. کہا وہ بھی قبرستان میں. یاد کرانا شروع کیا حضرت بہلول نے. فرمایا وہ ننہال والے, ددہال والے, وہ ماموں, وہ چاچو کا سب قبروں میں. آخری جملہ کہا, فرمایا تیرا ایک پتر بھی تھا, چڑھتی جوانی تھی, قد اونچا تھا, رنگ گورا تھا. ہارون رشید رو پڑے, کہنے لگے حضور وہ بھی قبرستان میں. تو فرمایا جس نے اتنے جنازے پڑھے ہوں اسے میں نصیحت کروں, تیرا کیا خیال ہے, تو نے نہیں جانا؟ یارو ہم نے اپنے کئی کلاس فیلوں کے جنازے پڑھے ہیں. بڑا پیار تھا میرا اپنی دادی کے ساتھ. تو 97 میں وہ انتقال کر گئیں. دادا ابو چلے گئے, اماں جی چلی گئیں, ابا جی چلے گئے, نانا چلے گئے, پھپھا چلے گئے, دوست چلے گئے. یہاں پچھلے سال کئی سنگی تھے, اس سال نظر نہیں آتے, رخصت ہو گئے. او سنگیو یہ تو ساری تیاری ہے, ہم نے بدلنا کب ہے؟ تو ہمارا بڑھاپا آنے کو ہے, اب تو بال سفید ہونے کو. تبدیلی کس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے, وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے, وہ رستہ دکھاتا ہے. بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. کچھ تبدیلی اب آ جائے, کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے, کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے. ہم نہ بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں, اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے. کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے. اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے, کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے. ساری زندگی دوسروں سے لڑتے, دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی, کچھ اپنے نفس پر بھی. حضرت بایزید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے, رستہ بتا دیں. فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے. فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا. تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا, اپنے آپ سے تو لڑ پہلے. اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں. نبی پاک نہ تبدیلی کرتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے بدلوں, تو حضور بدلنے ہی تو آئے ہیں, حضور بدلنے. حضرت مازن ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا, امام بہقی نے لکھا ہے میں بت پوجتا تھا. ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا, مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں. کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ. بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا, حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی, لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا کے حضور کا کلمہ پڑھنا. او سکیاں کھجوراں اگا جام دے تے پتھراں تو کلمہ پڑھا جام دے. فرمایا وہ انہوں نے مجھے بت نے بھیجا ہے. حضرت مازن کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا, نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تو میں نے عرض کی حضور میرے اندر کچھ قباہتیں بھی ہیں, کسی کی چیز دیکھ کے میرا جی للچا جاتا ہے, میں چوری کر لیتا ہوں, بدکاری کا بھی مزاج ہے, شراب نوشی بھی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا, میرے لیے دعا کر دی. آپ فرماتے ہیں گردن اونچی تھی کبھی نیچی نہیں ہوئی تھی,
پر وہ کلمے کی کیا برکت آئی کہ ایسا سر جھکا کہ وہ جھکا ہی رہا. ایسی تبدیلی آئی کہ آ گئی, نفرت ہو گئی. کہتے ہیں حرام مال آتا ہے تو میری طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں کا عجیب مزاج ہے, وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا, کبھی ذہن بنا لینا یہ چیز حرام ہے تو وہ کبھی بھی حلق سے نیچے ہی نہ جائے. آپ گوشت کھا رہے ہوں اور بڑا اچھا پکا ہوا ہے, بہترین مسالہ جات لگے ہوئے ہیں, بہترین, آپ کھا رہے تھے گوشت, کوئی بندہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دے صدقے کا ہے, اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ بھائی گوشت تو وہی ہے, یہ کیسے بدل گیا؟ کیونکہ آپ کے نا وہاں کمپیوٹر میں فٹ ہے کہ صدقہ میرے لیے درست. آپ وہ کہتے ہیں یہ تو فارم بن گیا. بھائی یہ کیا بن گیا؟ چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں. آپ کھا رہے تھے گوشت اور بڑا لطف آ رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو جانور ٹھیک ہی نہیں تھا, بیمار تھا یا حرام تھا, ذبح ہی نہیں کیا تھا, صحیح طور پر ایسے ہی اس کو پکا دیا, مر گیا تھا. تو اب تو یہ حال ہوتا ہے کہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نفیس طبیعت پر نہ صدقے کا گوشت فٹ ہوتا ہے نہ حرام فٹ ہوتا ہے, کیونکہ طبیعت نفیس ہے نا. بس اس بات کو سمجھ لیں, جس طرح حرام بکرا طبیعت پہ فٹ نہیں نہ ہوتا, اس طرح کروڑ حرام بھی طبیعت پہ فٹ نہیں ہونا.